رب صرف اللہ ہے، پروردگار پالنہار رب ہوتا ہے جو ہر شے کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت پوری کر رہا ہو۔ یہاں الہا اس لیے نہیں فرمایا کہ ربوبیت سے انکار، ربوبیت کی نافرمانی وہ بندہ کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے امید وابستہ کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر اس کی اطاعت کرتا ہے۔ جو بھی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا حکم اس امید پر مانتا ہے کہ مجھے نفع ہوگا یا نہیں مانوں گا تو نقصان ہوگا، تو وہ مشرک ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ اس لیے کہ ربوبیت کا عہد دیا کہ دنیا میں جا کر تمہیں بے شمار ضرورتیں ہوں گی، تم جو چاہو گے کوئی غیبی طاقت تمہاری حفاظت کرے، تم چاہو گے کہ کوئی میرے رزق کا انتظام کرے، کہ کوئی مجھے بیماری سے تکلیفوں سے بچانے والا ہو، کوئی میرا علاج معالجے کا ذمہ دار ہو، کوئی میری پرشوبہ زندگی میں مدد کرے، تو یہ سارے کام تو ربوبیت سے متعلق ہے۔ فرمایا سب کے لیے میں اکیلا رب ہوں، یہ بات سمجھتے ہو کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، سب نے کہا بے شک تو ہمارا رب ہے، شاہدنا، سب نے کہا ہم اس بات پر گواہ ہیں، ہم بقائمی ہوش و حواس اپنے آپ کو بھی پہچان رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، اور ہم آپ کی ذات ستوت صفات کو بھی پہچان رہے ہیں کہ آپ ہی ہمارے واحد لا شریک پروردگار ہیں، ہماری ساری امیدیں آپ کی ذات سے ہیں، وابستہ ہیں۔ فرمایا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، تم لوگ کل قیامت کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں یہ بات بھول گئی، ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا، ہمارے تو خیال میں ہی نہ رہی، یہ بات کیسے بھول سکتی ہے۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ انسان گمراہ ہو جاتے ہیں، گمراہی میں بسر کر جاتے ہیں، لیکن گمراہی میں بھی ان کا کوئی نہ کوئی مذہب، کوئی نہ کوئی عقیدہ اور کچھ نہ کچھ رسومات مذہب کے نام پر ہوتی ہیں۔ قیامت دنیا میں ایسے قبائل پائے گئے جو بڑے وحشی تھے، بے لباس رہتے تھے، زندہ جانور کو کھا جاتے تھے، مارتے تھے بھی نہیں تھے، ہر طرح کی تہذیب انسانی سے دور تھے، لیکن ان کے ہاں میں بھی کچھ رسومات مذہب کے نام پر رائج تھیں۔ ایک طبقہ دنیا میں ایسا ہی ہے جو کہتا ہے کوئی اللہ، کوئی خالق، کوئی مالک ہے ہی نہیں، لیکن یہ انکار بھی تو ایک مذہب ہے، کسی مذہب کو نہ ماننا بھی تو ایک مذہب ہے۔ مذہب کو طرز حیات ہے، زندگی کا راستہ ہے، چلنے کا راستہ، تو زندگی کا انکار بھی تو زندگی کا ایک راستہ ہے، یعنی مذہب سب کے پاس ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ازل کو یوم الست کو اس نے دلوں میں درج کر دیا تھا، لکھ دیا تھا، ثبت کر دیا تھا۔ اب جو انسان بھی دنیا پر آتا ہے اپنی باری پر آتا ہے، صدیاں گزر گئیں، شاید کروڑوں سال گزر گئے ہوں گے، شاید دنیا آگے کروڑوں سال چلے گی یا صدیاں چلے گی یا ہزاروں سال چلے گی یا شاید آج ختم ہو جائے، لیکن جب تک باقی ہے جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں یہ سارے عہد الست میں موجود ہیں، جو آج تک گزر چکے ہیں یہ سارے عہد الست میں موجود تھے۔ رب کریم نے یہ وعدہ لیا تھا الست رب بربکم، کیا میں تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا اکیلا میں نہیں ہوں؟ کل کو ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جاؤ تو اس عہد کو بھول جاؤ، کسی سے دولت ملنے کی امید پر میرا حکم چھوڑ دو اور اس کے پیچھے لگ جاؤ، کسی کے عہدہ ملنے کی امید پر میری اطاعت چھوڑ دو، اس کے پیچھے لگ جاؤ، شیطان تمہیں ورغلانے لگ جائے اور تم میرے احکام چھوڑ دو، شیطان کی بات ماننے لگ جاؤ، کل کنا ایسا کرو گے تو پھر یاد رکھنا جس نے تم سب کو ایک جمع کیا قیامت کو پھر اسی طرح تمہیں جمع کرے گا۔ ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو یہ بات بھول گئی، بھول کیوں گئی تھی؟ یہی ایک بات تو ہے یاد رکھنے کی تھی جو تم نے بھلا دی۔ انسان کسی حال میں بھی ہے، اس کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ اس کے اندر سے منتا نہیں، مٹتا نہیں، اگرچہ وہ اس کی خانہ پوری کر لیتا ہے، کوئی بت اندر بٹھا لیا، شیطان کو اپنا پیشوا بنا لیا، یا کسی انسان کو معبود بنا لیا، یا کسی پتھر کو معبود بنا، لیکن بغیر معبود کے زندگی نہیں گزارتا۔ یہ وہ ازلی حقیقت ہے، وہ عہد ہے جو اللہ کریم نے یوم الست پہ لیا تھا۔